السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کویسچن نمبر 10 کوڈ 2900. حدیث کا تعارف کرتے ہوئے اس کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں. اسلامی تعلیمات دو بنیادی مقصد پر مشتمل ہے: قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جبکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات پر مشتمل ہے. حدیث اسلامی شریعت، عقائد، عبادات اور اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. حدیث کا تعارف. عربی زبان میں حدیث کا مطلب نئی بات یا کسی بات کا بیان ہے. اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ اقوال، افعال اور تقریرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں. حدیث کے اجزاء. نمبر 1، متن، وہ الفاظ جو حدیث میں بیان ہوتے ہیں. دوسری اس میں چیز آتی ہے سند، حدیث کی روایت کرنے والے افراد کا سلسلہ. اگر بات کریں حدیث اور سنت میں فرق. حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا مجموعہ ہے. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل ہے جو مستقل طور پر اپنایا گیا ہو. حدیث کی ضرورت اور اہمیت. نمبر 1، قرآن کی وضاحت کے لیے حدیث ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی وضاحت کا ذمہ دار قرار دیا ہے. ایک آیات کا ترجمہ ہے: اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں جو ان پر نازل کیا گیا. مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا، لیکن اس کا طریقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں اس کی شرح، مقدار اور تفصیل بیان کی گئی. دوسرا اس میں پوائنٹ ہے حدیث قرآن کے احکام کی تشریح کرتی ہے. قرآن میں صرف اجمالی احکام دیے گئے ہیں، جبکہ حدیث ان کی تفصیل فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے حدیث قرآن کے عمومی احکام کو مخصوص کرتی ہے. قرآن میں کہا گیا ہے جو چور کا ہاتھ کاٹو، لیکن حدیث میں وضاحت ہے اگر چوری کی مالیت ایک مخصوص حد سے کم ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. چوتھا پوائنٹ ہے حدیث قرآن میں غیر مذکور احکام فراہم کرتی ہے. قرآن میں حرام اور حلال کا ذکر عمومی طور پر ہے، لیکن حدیث میں کچھ مخصوص چیزوں کو حرام یا حلال قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ درندوں کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے. پانچواں پوائنٹ ہے حدیث میں اسلامی قانون اور شریعت کا دوسرا بڑا ماخذ. اسلامی فقہ اور شریعت کا بہت سا حصہ حدیث پر مبنی ہے. چاروں بڑے فقہ جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی حدیث کو قانون سازی کا بنیادی ذریعہ مانتے ہیں. ساتواں پوائنٹ ہے حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں. اگر حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو بہت سے بنیادی اسلامی احکام نامکمل رہ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی، مطلب حدیث. حدیث اسلام کا بنیادی ستون ہے جو قرآن مجید کی وضاحت، تکمیل اور عملی نمونہ فراہم کرتی ہے. اگر حدیث نہ ہو تو دین نامکمل رہ جائے گا، کیونکہ قرآن کے بہت سارے احکام حدیث کی وضاحت کیے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے. اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث کو مضبوطی سے تھامیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ حقیقی اسلامی زندگی
گزار سکیں۔